أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد بسم عمل کی سرپرست عالی وقار صدر معلمہ صاحبہ، میری محترمہ معلمات، گلستان علم کی چہکتی بلبلوں، سب سے پہلے میری طرف سے ہدیہ سلام پیش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج میں اس باوقار مجلس میں ایسی ذات مقدسہ کے متعلق گفتگو کرنے جا رہی ہوں جس کا وجود ہمارے لیے رحمتی رحمت ہے، اور وہ ہستی ہے ماں کی ممتا کبھی آنکھوں سے چھلکتی نہیں۔ لفظ ماں سے بوفا آتی ہے، لفظ ماں سے بوفا آتی ہے، جذبات کی شکل میں محبت کی صدا آتی ہے۔ جدھر دیکھو ماں ہی ماں کی پکار آتی ہے، جدھر دیکھو ماں ہی ماں کی پکار آتی ہے، یہی وہ صدا ہے جہاں زباں پہ آتی ہے۔ میرے سفر علم کی ساتھیوں، ماں وہ ذات ہے جو اپنے بچے کو اپنا خون جگر پلا پلا کر بڑا کرتی ہے۔ ماں وہ ذات ہے جو اپنے بچے کو اپنے سینے کا دودھ پلا کر بچے کو زندگی کا تحفہ بخشتی ہے۔ ماں بچے کی بیماری میں اپنی بیماری بھول جاتی ہے، ماں بچے کی پیاس میں اپنی پیاس بھول جاتی ہے، ماں بچے کی بھوک میں اپنی بھوک بھول جاتی ہے۔ ماں اگر بچے کے چہرے پر غمی کے آثار دیکھتی ہے تو تڑپ اٹھتی ہے، ماں اگر بچے کو خوش دیکھتی ہے تو مسکرانے لگتی ہے۔ کاروان علم کی ساتھیوں، آئیے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے۔ آپ نے فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ پیاری بہنوں، ماں کی محبت و گہرا سمندر ہے جس کی گہرائیوں کا کوئی اندازہ نہیں۔ ماں کی محبت و ہمالیہ پہاڑ ہے جس کی بلندیوں کو کوئی آج تک چھو نہ سکا۔ ماں کی محبت و گلشن ہے جس پر کبھی دورِ خزاں کا اثر نہیں۔ ماں کی محبت و مٹھاس ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ آؤ میری بہنوں، آؤ آج سے ماں کو سر کا تاج بنائیں، آؤ آج سے ماں کو دل کا تارا بنائیں، آؤ آج سے ماں کو آنکھوں کا نور بنائیں، آؤ آج سے اپنی ماں کو نذرانے عقیدت پیش کریں۔ اے میری ماں، سدا تیری محبت میرے دل میں اور روئے روئے میں بسی رہے۔ ماں کی ممتا کبھی آنکھوں میں چھلکتی نہیں، ماں کی ممتا کبھی آنکھوں سے چھلکتی نہیں، کبھی دعاؤں میں مچلتی ہے، درد بن کر کبھی آہوں سے ٹپکتی ہے، درد بن کر کبھی آہوں سے ٹپکتی ہے، سہارا بن کر کبھی آسمان سے اترتی ہے۔ راہ علم کی ساتھیوں، موجودہ دور میں ماں کی ناقدری اتنا ہو چکی ہے کہ جو دین سے دوری بڑھتی جا رہی ہے، ماں کی قدر و منزلت گھٹتی جا رہی ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ نئی نسل اپنے والدین کی خدمت کو بات سمجھ کر ان کو اولڈ ہاؤس بھیج دیتے ہیں، جہاں پر وہ لوگ تمام ارمانوں کو خون کر کے اپنی نیند سو جاتے ہیں، لیکن ان بچے کو اپنے بوڑھے والدین کے درد کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ لہٰذا میری بہنوں، آؤ اس بات کا عہد کریں کہ تا حیات اپنی ماں کی خدمت کر کے جنت کی ابدی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ اب آخر میں اپنی بہنوں سے یہ کہوں گی، انسان ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، انسان ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی تجھے جب یہ شجر کٹ جائے گا۔ اب آخر میں رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اے بار الہ، ہم تمام بہنوں کو زیادہ سے زیادہ والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔